بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بیمار مومنین مومنات کی شفا یابی کے لیے حاضرین میں، غائبین میں اور دنیا بھر میں جہاں کہیں اہل ایمان شدید ترین مشکلات کا شکار ہیں، تمام علاقوں کی بات کرتے ہوئے ہر ایک مقام پر جہاں کوئی پریشانی شدید لاحق مومنین کو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، ان تمام کی مشکلات کے خاتمے کے لیے، بیماروں کی شفاء کاملہ کے لیے بتوسل شہزادہ علی اکبر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار کے لیے، ان کے آبا و اجداد کے لیے، ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار حسین اور شکر پروردگار علی ابن الحسین۔ آپ کی خدمت مقدس میں زیارت عاشورہ کے ایک ایسے کلمے کی تفسیر کا بیڑا اٹھایا کہ جو ہم سب کو زبانی یاد، زیارت عاشورہ پوری یاد ہو کہ یاد نہ ہو، مگر جو کلمہ ان مجالس کا عنوان قرار دیا گیا وہ سب کو زبانی یاد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اس میں سے 4 طرح کے عناوین قائم کیے جا سکتے، سیرت سرکار سید الشہداء السلام علی الحسین، اور سیرت انصاران امام حسین السلام علی اصحاب الحسین۔ درمیان کے 2 جملے سوچ کر تو یہ بات شروع کی گئی تھی کہ شاید کہ ہم درمیان کے ان 2 جملوں کو مکمل کر سکیں، السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، لیکن ابھی اولاد حسین پر گفتگو نہیں پہنچی۔ سرکار سید الشہداء کی اولادیں کتنی، آپ کی بیٹیوں کے حالات کیا، آپ کے بیٹوں کے حالات کیا، اور آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کے ذیل میں آپ کی ازواج کے حالات کیا، یہ بہرحال ایک الگ عنوان رہے گا بشرط حیات۔ کون کون سی تاریخوں نے کن کن خواتین کو سرکار سید الشہداء کے حرم میں آپ کی خدمت گزاروں میں یاد کیا ہے۔ اس حد تک باتیں غیر واضح ہیں بعض مومنین کے لیے کہ کربلا میں امام کے انصار کی تعداد کیا تھی، کربلا میں امام کے اقربا کی تعداد کیا تھی۔ بسا اوقات تو 18 کا عنوان بھی مکمل یاد نہیں ہوگا۔ ابھی پڑھ رہا تھا میں شہزادے کے مقتل کو، تو بعض مورخین نے لکھا کہ خیمے سے رخصت کے وقت شہزادے کو جن بیویوں نے بچوں نے ودا کیا ہے ان کی تعداد ہے 80، بچے بچیاں اور تمام بیویوں کو ملاتے ہوئے۔ تو یہ آپ کے سوالات بھی ہو سکتے اور فرش عزائے سرکار سید الشہداء سے پیغام بھی، مگر اپنے عنوان پر آنے سے پہلے 2 جملے آپ کی خدمت، خاص طور سے جوانوں کے اعتبار سے۔ جب سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام، فرمایا جانتے ہو کہ شباب کسے کہتے ہیں؟ شباب، اور راوی کہتا ہے مولا سے مولا الفتح، اور آپ سماعت کرتے رہے۔ زیارت رجبیہ، ایک زیارت مطلقہ، کتاب کامل الزیارات ابن قالوی کی 23 نمبر کی حدیث میں جو ہم پڑھتے رہے اس سے پہلے، اس کے الفاظ الگ۔ اس میں ہم کل پہنچے تھے فشفع ایھا السید الطاہر الی ربک، اور آج شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ کبھی دعائے کمیل کی برکت ہے اور کبھی منگل دعائے توسل کی برکت، اور پھر مستقل سوال پریشان کیے ہوئے کہ اللہ سے مانگو، اتنا قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب ہے کہ انسان کی شرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اگر اتنا ہی قریب ہے تو کسی اور کو وسیلہ کیوں بنائیں؟
فاصلہ ہی نہیں ہے. فاصلہ ہو تو وسیلہ ہو. اگر یہ بالکل قریب ملا ہوا ہے تو ضرورت نہیں قریب کرنے کی. یہ وسیلہ بنا ہے اس مائک کو قریب کرنے کا, اور اگر یہ مائک یہاں لگا ہوا ہو اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی پروردگار کتنا قریب ہے کہ اتنا قریب ہے کہ انسان کی شرک حیات دور ہے, اللہ قریب ہے. پھر وسیلہ کیوں؟ پھر شفاعت کیا وسیلے کا ہی عنوان ہے؟ یہ سوال کیا جب مسلمانوں نے, اور ہمیشہ کیا, یہ وسیلہ کیوں بنا؟ بس اللہ اللہ کرو. میں کہتا ہوں جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں وہ بھی وسیلہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں. فرق کتنا ہے, وہ ہر کس و ناکس کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم صرف آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں. اور بہت مشہور عمدہ ترین جواب اب قرآن کی آیت سے بعد میں, اور وہ جنت البقیع میں آغا شیرازی یا آغا طبسی کا واقع, اور وہاں کھڑے ہوئے مذہبی افراد جو ہوتے ہیں ان کے خاص کہ جو طالبان کہے جاتے ہیں وہاں پر متوع, انہوں نے دیکھا کہ قبروں کے پاس کھڑے ہو کے یہ کیا مانگ رہے ہیں, یہ کیا دعا پڑھ رہے ہیں, تو ہمیشہ پریشان کر. اس بدبخت نے اپنے رومال کو گرایا اور ان سے کہا کہ کہو نا ان سے جو یہ 4 قبریں بنی ہیں کہ رومال اٹھا کے مجھے دے دیں. تو مردہ ہے, سنتے ہی نہیں, یہ کہاں سن سکتے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جواب میں منطق فلسفہ اصول کی بات کی جاتی ہے, کبھی کبھی جواب ایسا ہوتا ہے جو کہیں اور سے عطا ہو جاتا ہے. کہنے لگے اپنے جیب سے قلم گرایا, کہ یہ تو مردہ ہے نا, اللہ زندہ ہے, اب اللہ سے کہہ دے کہ میرا قلم مجھے اٹھا کے دے دے. یہ تو مردہ ہے نا, تیرے خیال میں اللہ زندہ ہے نا, اٹھا دے اللہ قلم. نہیں اٹھائے گا اللہ قلم. وسیلہ کہ جب کوئی نیاز بند کسی بے نیاز کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو خطاؤں میں ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سہارا لے کے جاتا ہے, اور سہارا اس کو بناتا ہے جو اس سے بے نیاز سے قریب. سہارا اس کو بناتا ہے جو بے نیاز سے قریب. یہ جملہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شہزادے علی اکبر کو امام فرماتے ہیں اس طرح سے مخاطب کرو, فشفا, شفاعت کیجئے, سفارش کیجئے, وسیلہ بن جائیے. ایھا السید الطاہر الی ربک, اے سید اور پاکیزہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے. اگر شہزادے علی اکبر میں سفارش کا عنوان نہ ہوتا تو کبھی امام ایک جملہ استعمال نہ فرماتے. یہ دونوں دعاؤں کا حوالہ میں نے آپ کو دیا کہ یا وجیہا عند اللہ فاشفع لنا عند اللہ, اور دعائے کمیل میں واستشفع بک الی نفسک, پروردگار میں تیری ہی ذات کو تیری بارگاہ میں اپنا شفیع قرار دیتا ہوں. دونوں ایک ہی مکتب کی دعائیں ہیں, فرق یہ ہے کہ لفظ فشفع اور ہے اور استشفع اور. صلوات پڑھے محمد. زیارت جامعہ کبیرہ بالکل آخری حصہ, الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یا ولی اللہ ان بینی و بین اللہ عز و جل ذنوبا, اے اللہ کے ولی میرے اور اللہ کے درمیان کچھ گناہ واقع ہو گئے, لا یاتی علیہ الا رضاکم, اور وہ معاف ہو نہیں سکتے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. زیارت جامعہ کبیرہ کا آخری حصہ. تو بس اے ائمہ اہل بیت, آپ کو اس کے حق کا واسطہ کہ جس نے آپ کو اپنا امین بنایا ہے اور جس نے اپنی مخلوقات کے معاملات کو آپ کے سپرد کیا ہے, جس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. لما استوحبتم ذنوبی, اب آپ میری جان چھڑوا دیجئے گناہوں سے, اللہ سے سفارش کرتے. اور جب بات سفارش کی آئی ہے تو سفارش آ گئی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ سفارش دو طرح کی ہوتی ہے. سفارش یا رب کی بارگاہ میں یا آل محمد کی بارگاہ میں ہے, اور کبھی زبان سے ہے تو کبھی مال سے ہے. اور فرش ادا پر 1 درہم, اللہم انی لو وجدت شفعائی اقرب منک اقرب الیک بمحمد و آل محمد. پروردگار اگر میں کسی اور کو پاتا جو زیادہ قریب ہوتا تو اس سے بنسبت محمد و آل محمد لجعلت شفعائی, تو میں ان کو اپنا وسیلہ بنا لیتا. اب اگر زیارت جامعہ کبیرہ تو اپنے مومنین کے لیے, قرآن کی بات سن لیجئے. سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے, سورہ بقرہ میں خدا کہتا ہے فتاب علیہ, پروردگار نے توبہ قبول کی. کب؟ جبکہ آدم کو خدا نے کلمات سکھائے. کلمات اور خدا اور آدم اور, سکھانے والا اور سیکھنے والا اور, سکھایا گیا وہ علم اور. اگر خدا اتنا قریب ہے کہ شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے
تو آدم سے کہتا نا مجھ سے مانگو میں توبہ قبول کر لوں. یہ کلمات کا تکلف کیا ہے؟ خدا نے بتا دیا پہلا بشر اگر میری بارگاہ میں رجوع کرنا چاہے تو درمیان میں کلمات چاہیے، اور کلمات صیغہ جمع ہے. تفسیر کبیر میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ کلمات سے مراد فاطمہ تو ابیہا و بالے. یہ کلمات کیا تھے؟ یہ نام فاطمہ زہرا. کلمات کیا تھے؟ فاطمہ زہرا کے بابا، فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار، فاطمہ زہرا کے فرزندگان معصومین، یہ ہیں کلمات. تو اگر قبلہ آدم کی توبہ بغیر کلمات کے قبول نہ ہو تو آدمی کی قبول کیسے ہو؟ اب جو فتویٰ لگانا ہے پہلے آدم پہ لگاؤ کہ اللہ سے خود کہتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ بخش دیتا. مسئلہ اللہ کا تھا، آدم کا تھا، بیچ میں کلمات کہاں سے آ گئے؟ بس تمہارے پاس وہ کلمات نہیں ہیں اس لیے بھٹک رہے ہو. ہمارے پاس کلمات کا تسلسل ہے. امام فرماتے ہیں شہزادے سے کہو فشفع ایوہ سید، مخاطب ہو کر سفارش کیجئے، اے سید الطاہر، اے پاک اور پاکیزہ، الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں کیجئے، اپنے بابا سے نہیں. اگر تعلقات کی نوعیت ایسی ہو کہ حسین کا بیٹا تو حسین سے کہے اور حسین رب سے کہیں. اکبر کا خدا سے وہی تعلق ہے جو کسی عبد خاص کا خدا سے ہوتا. ایوہ السید الطاہر الی ربک فی حد الاسقال ان ظہری، کمر پہ اتنا بوجھ ہے گناہوں کا، اس سے اتارنے میں آپ میری مدد کیجئے علی اکبر. حد الاسقال ان ظہری وتخفیفها انی، میرا یہ بوجھ ہلکا ہو جائے کہ میری کمر پہ میرے اعمال سیئات کا بوجھ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اکبر کو؟ اکبر میں وہ صلاحیت ہے کہ اگر کوئی بشر اکبر کو وسیلہ بنائے تو خدا اسے بخش دے. ورحم ذلی، اللہ اکبر. اے شہزادے علی اکبر رحم کیجئے، آپ رحم کیجئے. اللہ سے بات نہیں ہو رہی، اللہ والے سے بات ہو رہی. ہماری کیا اوقات اللہ سے بات کر رہے ہیں. اللہ والوں تک آواز پہنچ جائے تو آواز کی حیثیت اور ہو جاتی. ورحم ذلی، رحم کر دیں شہزادے. ذلی وخضوعی لک، میں جو گڑ گڑا رہا ہوں نا، اظہار تذلل کیے ہوئے آپ کی خدمت میں، سر جھکائے ہوئے، دستے ادب سے ہاتھ سمجھیے غلاموں کی طرح رکھے ہوئے آپ کی خدمت میں. ارحم ذلی وخضوعی لک، آپ کی خدمت میں. ولی سید ابیک، اور آپ کے بابا سید کی خدمت. اب عجیب جملہ ہے کہ جو محل وقوع ہے یہ پڑھنے کا وہ کہاں پر ہے؟ کیا ذریعہ مقدس کی پانتین. اور جب کوئی پانتین کھڑا ہوگا تو اصلاً وہ دونوں کے قدموں کی طرف کھڑا ہوگا، دونوں کے قدموں کی طرف کھڑا ہوگا. گویا اب کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں اظہار تذلل کر رہا ہوں آپ کے لیے بھی اور آپ کے بابا کے لیے بھی، تو بالکل اس کے الفاظ اس کے موقع اور محل کی مناسبت سے خدا نصیب کرے شب جمعہ ہے کربلا کی زیارت. یقین رکھیے زیارت ہو بمعرفت ہو، زیارت ہو اور امام زمان کے ساتھ ہو صلی اللہ علیکم، اور آپ دونوں پر خدا کا درود ہو. آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے باقی حصہ انشاءاللہ کل آخری مجلس اس عنوان پر ہوگی کہ پھر اپنے رخسار کو امام نے رکھا اور رکھنے کا حکم دیا. اب اکبر سے کیسے بات کروں؟ ابھی تک تو آپ کھڑے ہوئے تھے، اکبر سے بات کر رہے تھے. اکبر سے بات کرنے کا طریقہ امام نے بتایا. سارے شہداء ایک طرف گنج شہیدہ، اور بہت دور ہیں، گنج شہیدہ میں نہیں ہیں، اون گنج شہیدہ میں ہیں. حضرت عباس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام منفرد ہے، ان کو الگ رکھا گیا. حبیب ابن مظاہر یا مظاہر یا مطاہر کوئی بھی اتنا قریب نہیں حسین کے، اتنا قریب. میں کیا جملہ استعمال کروں؟ ایک لفظ ہوتا ہے پہلو. اچھا بہت کبھی حرم میں بیٹھ کے غور کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا پہلو کا مطلب کیا ہے. اگر اس طرح سے تدفین ہو کہ مکمل امام علیہ السلام کی قبر ختم ہو اور پھر پانتین سے اکبر کی قبر شروع ہو تو 2 قبریں ہو جائیں گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں 1.5 قبر. کیا مطلب؟ جو شہزادی کی طرف کی جالی ہے
مکمل نہیں ہے وہ. ایسا لگتا ہے جیسے امام کے پہلو کے قریب سے اکبر کی قبر شروع ہو رہی ہے. اب خالی اتنی قدم باہر آئیں گے نا امام کی قبر مقدس سے جو آگے بڑھ رہے ہوں بات واضح ہو رہی ہے. اس ترتیب سے امام سید سجاد نے اپنے بابا کو دفن کیا. چوتھے امام کا نام آیا. مقتل پڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کی خدمت میں. جب شہزادہ رخصت کے لیے آیا تھا خیمے کے اندر, بہت مشہور روایت پڑھ رہا ہوں, جناب لیلا سے رخصت کیسے ہوئے. اتنے جناب لیلا کے بارے میں آپ نے حالات و واقعات سنے. اس میں اختلاف کہ لیلا کربلا میں تھی کہ نہیں تھی, مگر مقتل میں پڑھا جاتا ہے کہ لیلا کربلا میں تھی. آئے دیکھا ماں جو ہے مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی. فرمانے لگے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہے, نماز ہو چکی ہے, اماں مصلی پہ کیوں بیٹھی. فرماتی ہیں بیٹا میں انتظار میں ہوں کہ کب تیری شہادت کی خبر ملے اور میں شکر خدا کا سجدہ ادا کروں. اللہ اکبر. کہاں سے لائیں گے ایسی ماں. دوسرا اکبر کا مسئلہ آسان ہو گیا. اب ماں سے تو ضرورت نہیں ہے, ماں تو شکر خدا کے مصلی بیٹھی ہیں, مگر اب اس نے پالا ہے نا. شب جمعہ ہے رونے والوں, شب جمعہ شہزادے علی اکبر کے مصائب سن کر جاؤ گے, خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے. جناب زینب اولیاء کی بارگاہ میں آئے. جناب زینب کو ماں کہتے تھے اور بی بی آپ کو اپنا بیٹا کہتی بھی سمجھتی. بعض لکھا علماء نے کہ ایسے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں لیٹ جائے. اپنے سر کو آپ کے زانوں کے پاس رکھ دیا, سلام کرنے کے بعد, دعائیں لینے کے بعد, اور بی بی نے اس عالم میں بھی اور مشکل حالات میں بھی اکبر کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کی, جیسے کوئی ماں بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر. اور فرماتی ہیں بیٹا کوئی پریشانی ہے, چہرہ بتا رہا. اتنا غور سے اکبر کو دیکھتی تھی. پروردگارہ رقت و گریہ کے ماحول میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا میرے مولا. علی اکبر کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار شہزادے علی اکبر کا واسطہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. پروردگار کوئی غم نہ دے مالک. شہزادے علی اکبر کا واسطہ پروردگار تمام مشکلات و پریشانیاں دور فرما. پروردگار اکبر کے جسم نازنی کا واسطہ جتنے ٹکڑے بدن کے ہوئے اس غربت کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مشکلات و پریشانیاں دور فرما. اکبر کے رخ جمال کا واسطہ پروردگار رزق اتنا عطا فرما کہ کسی طرف توجہ نہ رہے, کوئی حاجت نہ رہے میرے مالک. کوفے کے بازار میں ان یتیموں کا واسطہ کہ جنہیں لوگ صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں دیتے تھے, پروردگارہ کبھی ایسا وقت کسی مومن پہ نہ آئے. پروردگارہ فقر و فاقہ سے محفوظ فرما. خدایا مرنے سے پہلے کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. پار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما.